نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ساتھی حضرات کا اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت ہے رابطہ جمعیت علماء اسلام، ادھر تشریف فرما ہے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبداللطیف خان صاحب، مرکزی ترجمان مولانا شجاع الملک صاحب، سید محمد قاسم اور مولانا جاوید صاحب۔ میں سب لوگوں کا اس کے آنے پر اور پریس کانفرنس کی کرنے پر شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ باقی جو ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد ہے وہ مولانا عبداللطیف خان صاحب اور مولانا شجاع الملک صاحب اپنا بیانیہ بھی پیش کر لیں گے آپ لوگوں کے سامنے، اور وہ اپنا تعارف بھی کرا لیں گے۔ اچھا یہ والا یہ لے، ٹھیک ہو گیا؟ اوکے 24 بھی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطع اللہ ورسولہ فقد ہدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی حتی یفیء الی امر اللہ۔ جس حالت میں ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ملک میں انتخابات کی گہما گہمی ہے اور 8 فروری کو اس ملک کے نئی قیادت کا انتخاب ہونا ہے۔ رابطہ جمعیت علماء اسلام چونکہ سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے اس الیکشن میں اور اس انتخابات میں بھرپور انداز سے حصہ لینا ہے، اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، اقتصادی اور معاشی صورتحال یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جس خطے میں ہم آباد ہے، اس خطے میں پاکستان کو ایک باوقار ملک کے طور پر پیش کرنا ہے اور آگے لے جانا ہے۔ لہذا ہماری سیاسی اتحاد تو تحریک انصاف سے ہے اور رہے گا۔ تحریک انصاف پر مشکل حالات میں جن حالات کا سامنا ہے ان کو، ہم ان کی اتحادی جماعت ہے، اتحاد تا رہیں گے اور ہم اس میں مضبوط اس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ چونکہ انتخابی سلسلے میں ہم اپنی نشان پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جو انگوٹھا کی نشان ہے، ٹکٹیں جاری ہوئی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم مرکزی قومی الیکشن میں بھی بھرپور حصہ لیں اور صوبائی الیکشنوں میں بھی بھرپور حصہ لیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک میں سیاسی فضا کو قائم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ جو بھی مختلف قسم کے حالات ہیں جو الیکشن کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا الیکشن کے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، ہماری جدوجہد ہوگی، کوشش ہوگی کہ ریاستی اداروں سے بھی ہمارے رابطے قائم رہے اور سیاسی جماعتوں سے بھی ہمارے رابطے قائم رہے، اور ہم ایک بھرپور سیاسی فضا تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔
اس وقت الیکشن میں جانا، کمپین کرنا اور لوگوں کے ساتھ ملنا اور لوگوں تک اپنا منشور اور ضابطے پہنچانا، یہ ہم پریس ہی کے ذریعے سے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس وقت ملک میں عدم معاشی استحکام ہے، اقتصادی طور پر بھی ہم خطے میں ایک کمزور ملک کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور امن و امان کی صورتحال بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ لہذا ہمارے ریاستی اداروں سے یہی گزارش ہے کہ وہ الیکشن کو صاف اور شفاف اور انصاف پر مبنی اور پرامن ماحول بنانے میں ریاستی ادارے اپنی کردار ادا کریں، اور ایسی ہی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی رویہ اپنائیں، سیاسی روش اپنائیں اور سیاسی روش کے ذریعے سے پرامن انتخابات کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کریں، جس کی وجہ سے ہم ایک نئی قیادت منتخب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آسانی سے۔ لہذا میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے تمام کارکنوں کا اور تمام ذمہ داران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور وہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ بھی ماحول کو سیاسی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی وجہ سے کہ پریس جیسے اہم شعبے اگر وہ ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کرے اور وہ کسی نامناسب رویے کو اگر وہ ریاستی اداروں کی طرف سے ہو یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو، وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اور مناسب مشاورت سے لوگوں کو نوازے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 8 فروری کو ہم ایک پرامن ماحول کے اندر نئی قیادت کے انتخاب میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ، مہربانی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ میں نے متحدہ مجلس عمل کے انتخابات کی براہ راست کوریج کی تھی، تو یقیناً یہ بلا شبہ تھا کہ ایک آپ اور ایک کوشش سے تھے، آپ نے خیبر پختونخوا میں نمایاں کامیابی حاصل آپ کی قیادت میں حاصل کی۔ اب رابطہ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا میں آپ کس مقام پر اور کس پوزیشن پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بھی اور قومی اسمبلی کے آپ بھی کتنے امیدوار ہیں خیبر پختونخوا میں؟ مولانا شجاع الملک صاحب جواب دیں گے، میں مدد کروں گا۔ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں پریس کلب کے تمام معززین ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح ہمارے بھائی نے جو کہ ہمارا پرانا انتہائی دوست اور کافی پریس کے حوالے سے ماشاءاللہ شہرت رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ نے حکومتیں تشکیل دی ہیں اور MMA کی اس کے بعد حصہ رہے ہیں، اور ہماری قیادت میں 3 دفعہ مولانا گل نصیب خان صاحب ہمارے صوبائی جمعیت علماء اسلام فا کے امیر رہے اور میں جنرل سیکرٹری۔ اسی طرح ضلعوں میں بھی کافی لمبا سفر۔ انشاءاللہ اس مرتبہ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اور مولانا گل نصیب خان صاحب نے KP میں خصوصاً، اور شیرانی صاحب جو ہے ہمارے جو رہبر ہے، امام ہیں، وہ انہوں نے تو میرے خیال میں ہم سے زیادہ حکومتیں بلوچستان میں تشکیل دی ہیں اور اس کا تجربہ رکھتے ہیں، اور سیاسی لحاظ سے ہم جمعیت علماء اسلام فا میں جب تھے تو تب بھی تمام جماعت اس کو امامی سیاست کا لقب جو ہے اس کو دیا ہے۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، یعنی 2 صفحے، ایک PDM کا اور دوسرے ہمارے اتحاد کا تھا، اور ہے جو کہ PTI اور رابطہ جمعیت علماء اسلام۔ دوسری طرف جو ہے وہ PDM کی تمام جماعت ہے، اور جس طرح یہ 16 مہینے میں جو حالات آپ کے سامنے گزرے، تو ان حالات میں ہم نے جمعیت علماء اسلام سے پورے ملک میں جو ہمارے MNAs ہیں، وہ اس وقت جن کے فارم 33
جو ہمیں پہنچ چکا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں اور فائل ہیں، اور جس کے اعداد و شمار اور نام ہم نے جمع بھی کیے ہیں، تو انشاءاللہ 35 سے زیادہ جو ہے اس وقت ہمارے پاس جو ہے 30 سے اوپر ہے، اور انشاءاللہ 40 سے اوپر قومی سیٹوں پہ جمعیت علماء اسلام یعنی رابطہ جمعیت علماء اسلام RJUI جو ہے وہ انتخابات لڑے گی۔ اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں تقریباً جو ہے اس وقت جو ہمارے پاس 33 فارم کے حوالے سے جن کو انگوٹھی کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے، اس کا تعداد جو ہے وہ 25 سے زیادہ ہے، اور اسی طرح صوبہ بلوچستان میں 27 سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح سندھ میں ہمارے 6 جو ہے وہ MPAs جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یعنی ہمارے نشان پہ، اور اسی طرح جو ہے 3 MNA جو ہے وہ سندھ میں، اور پنجاب میں جو ہے 4 MNAs اور 5 جو ہے MPAs کے ممبران جس کو تقریباً الاٹ کیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح کہ آپ کے علم میں تھا کہ ہمارا PTI کے ساتھ الائنس تھا، اور ہم نے اس حوالے سے جو ان کو ٹکٹ جاری کرنا تھا جس میں ہمارا پارٹیشن ہو جائے، جو فیصلہ ہو، لیکن اسی وجہ سے اس میں زیادہ ہم نے کثیر تعداد کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ اب جو ہے اس سے زیادہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ الیکشن جو ہے اس کا صورتحال انشاءاللہ اس طرح بنے گا کہ رابطہ PTI رابطہ جمعیت علماء اسلام کا انشاءاللہ کافی تعداد جو ہے وہ اسمبلیوں میں ہوگا۔ آپ نے ذکر کیا کہ ملک میں امن و امان کا معاملہ جو ہے وہ بھی مسائل ہیں، اور اکانومی کے حوالے سے آپ نے بات کی، بھی مسائل ہیں، ماحول پر بھی آپ نے تحفظات کا اظہار کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ عام انتخابات کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک ماحول بن رہا ہے کہ انتخابات ملتوی ہو جانے چاہیے عارضی طور پر، آپ اس بات کے حق میں ہیں؟ نمبر 2 کہ کیا رابطہ JUI کے ساتھ دوبارہ مرج ہو سکتی ہے؟ کس طرح کو رابطے ہوئے؟ اصل میں جو کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ انتخابات تو بہر صورت ہونے چاہیے، یہ الگ بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا تحفظات کا جو ہے وہ امکان بھی ہے اور یقینی بھی ہے اور ٹھیک ہے، اور اگر صحیح تحفظات بھی ہے اور تحقیقی تحفظات بھی ہے، تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک میں استحکام سیاسی پیدا ہوگا تو معاشی بھی پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فاق کے ساتھ نہ ہمیں کسی نے رابطہ کیا ہے، اور نہ میرے خیال میں ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انتخابی اتحاد ہے، آپ نے بہت سارے حلقوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے، جبکہ PTI کی طرف سے بھی ان تمام حلقوں پہ امیدوار کھڑے کر دیے، تو یہ آپ کی طرف سے اتحاد ہے لیکن PTI کی طرف سے نہیں ہے، ذرا اس کو واضح کیجیے۔ جی، اصل میں جس طرح مولانا ابوالنصیب خان صاحب نے فرمایا، میں مختصر، ہمارا سیاسی اتحاد ہوا تھا فرنٹیئر ہاؤس میں اور شاید اسلام آباد میں تھا، تو اکثر صحافی دوست جو ہے ان کو پتہ ہے اور چینلوں پہ چلا تھا کہ ہمارا جو MOU سائن ہوا تھا اس میں یعنی ہمارا سیاسی اتحاد جو ہے وہ بن چکا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہماری فائنل نہیں ہوئی، بس اتنی بات۔ اور میں یہ فرمائیں کہ الیکشن کے بعد جو ایک توقع کی جا رہی ہے کہ جو عام طور پہ PTI کے ساتھی جیسے آپ بھی اناؤنس بھی کر رہے ہیں ابھی بھی، یا اسی طرح مجلس وحدت المسلمین والے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن کے بعد وہ اپنی کسی اتحادی جماعت کو ساتھ میں لا کے اپنی سیٹوں کا جو مخصوص سیٹیں ہیں ان کا دفاع کریں، یا پارلیمان ایوانوں میں ان کے ذریعے جائیں، تو کیا رابطہ JUI جو ہے وہ PTI کو اپنے اس طرح کے ساتھ کس طرح ان کے آزاد لوگ کو لینے کو تیار ہوگی؟ ہم تابعدار ہیں، اس طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اگر کہیں کہ ہماری اور آپ کی اتحاد سیاسی تو ہے، اب اگر سیٹوں کے حوالے سے وہ کہیں کہ ہمارے دوست جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، یا اس سے پہلے جو ہے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے اس کو آفر بھی کی تھی کہ ہم آپ کو انگوٹھی کا نشان دینے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ بہت سارے سینیٹرز کو اپروچ کیا جا رہا ہے، وہ قراردادیں بھی جا رہے کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے، آپ سے کس نے رابطہ کیا؟ ایک دوسرے کہ مولانا عبدالرحمان کی جماعت پر حملے جاری ہے اور وہ
افغانستان دورے افغانستان میں بھی تھے. میں چاہتا ہوں نصیب صاحب مولانا نصیب صاحب جواب دیں. تو وہ افغانستان گئے تھے اور تاثر یہ ہے کہ وہ ملک کی دفاع سے زیادہ اپنے دفاع کی جنگ لڑنے گئے تھے کہ ہمیں ہمارے جماعت کے اوپر حملے نہ ہو. تو نصیب خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان جانے کا ان کا تعلق ہے یا اپنی حفاظت کے جنگ لڑنے کا اس کا تعلق ہے تو آپ مناسب آدمی ہے, یہ آپ ان سے سوال کریں کہ وہ کیسے کس کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. مولانا یہ آیا بھی سوال ایک طرف آپ کریں گے ظاہر چیسکو پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے اور اس بات کا بھی اعتراف آپ کریں کہ پی ٹی آئی یا تحریک انصاف مشکل میں ہے, تو کیا آپ ان کی مشکل کو اس مشکل میں ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حکومت پہ پریشر ڈالیں گے, الیکشن کمیشن پہ کوئی بائیکاٹ کی طرف آپ آئیں گے, جبکہ آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک اتحادی سیاسی اتحادی مشکل میں ہے؟ میرے خیال میں بائیکاٹ جو ہے وہ پریشر نہیں ہے. باقی تمام جتنے بھی وہ اگر تحریک چلائیں جو بھی کرے, ہم جیلوں میں چلے جائیں, بس ایک دفعہ ہم نے اس کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے تو ہم اتحادی. اچھا سر, آپ کی تحریک پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں وہ ان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. آپ بھی ان کے بیانیے کو تسلیم کرتے ہیں کیا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے, ان کو سائڈ لائن لگا رہی ہے یا پھر پارلیمان سے آؤٹ کر رہی ہے؟ ظاہر ہے آپ ہم سے زیادہ واقف ہے اور اسی طرح نظر آ رہا ہے. نہیں, آپ کی پارٹی کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ نہیں, وہ جس طرح آپ نے کہا میں نے کہا یہ ٹھیک ہے اور اسی طرح سب کو نظر آ رہا ہے. مولانا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ جس طرح اختر نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے آپ بھی اس طرح کا اگریمنٹ کر رہے بعد میں اسی طرح ایک فیصلہ واپس کر رہے ہو؟ یار یہ جو ہے یہ وقت ثابت کرے گا. ہماری تاریخ بھی ہے, آپ ہمیں جانتے ہیں. پوری تاریخ آپ دیکھیں, ہم نے بری صغیر میں انگریزوں کے خلاف جو لڑے ہیں اور جو پھانسیاں کاٹی ہے اور جو جیلیں کاٹی ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لہذا ہم بھاگنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک